بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمارا جو ہے وہ مد کا سبق شروع ہو گیا تھا، اور ہم نے یہاں پر جو ہے وہ مد کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ مد کے محال پڑھے تھے، اور اس کے بعد مد کے اسباب پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے مد کی جو ہے وہ پڑھا تھا کہ مد کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ مد اصلی اور مد فرعی، ٹھیک ہے، مد اصلی اور مد فرعی پڑھی تھی۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ جو مد فرعی ہے اس کی آگے پھر ہم نے جو ہے وہ قسمیں پڑھی تھیں، اور اس کے اندر ہم نے مد متصل بھی پڑھ لی تھی، اور مد منفصل جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ مد منفصل بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور ہم نے کہا تھا کہ مد متصل وہ واجب ہے، اور مد متصل وہ جائز ہے، اور اس کو مد متصل کو جو ہے وہ ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، یعنی اس میں جو ہے وہ قصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک الف کی مقدار جو اس کی ذاتی اصل مقدار ہے اسی کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مد منفصل اس میں جو ہے وہ اس کو دو الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ مد منفصل اور مد متصل میں فرق جو ہے وہ پڑھنا تھا کہ اس میں جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ تو مد متصل اور مد منفصل کے اندر جو ہے وہ چار فرق جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے جو ہے وہ پہلا فرق یہ ہے کہ مد متصل میں حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا اذا جاء، تو دیکھیں جاء اس کے اندر جو ہے وہ حمزہ اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے، جبکہ مد منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا تھا، یعنی کہ حروف مدہ جو ہے وہ کلمے کے آخر میں ہوتا تھا، اور اگلے کلمے کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ آ جاتا تھا، تو یہ تھا مد منفصل، اسی وجہ سے اس کو منفصل کہتے ہیں، جدا الگ۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، تو مطلب اسی کلمے کے اندر حمزہ آتا تھا تو مد متصل، اور اگر حمزہ الگ کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل۔ اس کے بعد دوسرا فرق کیا ہے، مد متصل وقف اور وصل دونوں حالتوں میں لمبی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو مد متصل آ گئی، یعنی حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، پھر تو ظاہری بات ہے جب آپ وقف کریں گے تو اس مد کو جو ہے وہ وقف اگر کر دیں گے پھر بھی پڑھی جائے گی، اور اگر بغیر وقف کے پڑھیں گے پھر بھی جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں اذا جاء، آپ نے یہاں مد کی نا، اب یہاں مد آپ نے کر دی، تو مد کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر جا یہاں پر وقف کریں حمزہ کے اوپر پھر بھی یہ مد پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ملا کر اذا جاء نصر اللہ ملا کر پڑھیں گے اگلے کلمے کے ساتھ تو پھر بھی پڑھی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی آ رہی ہے جی استاد جی۔ استاد جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مد متصل ہے یہ وقف کریں گے تو پھر بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ حمزہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم یہ جو وقف کریں گے پھر بھی پڑھی جائے گی، اور ملا کر پڑھیں گے پھر بھی پڑھی جائے گی۔ جبکہ مد منفصل جو ہے یہ چونکہ جیسے یہاں پر آ رہا ہے قالوا آمنا، اسی کیسے انا اعطینا، اب دیکھیں یہاں پر انا جو ہے وہ الگ کلمہ ہے، اور اس کے حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے کے اندر آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، تو جب ابھی آپ نے جب انا پہ وقف کر دیا تو پھر آپ یہاں مد کریں گے؟ بتائیں، مد جی نہیں کریں ہوگی گے یہاں استاد پہ۔ جی۔ نہیں کریں گے نا، کیونکہ ابھی آپ نے حمزہ پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، حمزہ پڑھیں گے تو پھر مت کریں گے نا، سمجھ آئی شاہ نواز؟ استاد جی انا کے اوپر تو مد ہے۔ وہ مت تو وہ مت اسی وجہ سے لگی ہے کہ آگے والے حمزہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہے نا، اس مت کا جو ہے وہ سبب کیا تھا، ہاں، جو ہے وہ کہ سکون اور حمزہ، ٹھیک ہے، تو جی یہاں جی پر دیکھیں نا آپ انا، اب آپ نے ابھی آگے والا حمزہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا مد منفصل کی تعریف کیا آتی ہے، حروف مدہ کلمے کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، اگر ہم جو ہے وہ حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو مد منفصل تو ابھی ہوئی نہیں، جی استاد جی۔ سمجھ بات کی؟ تو اس صورت میں تو ہے جی مد نہیں کریں گے ہم، اس صورت میں صرف یہ جو حروف مدہ جو ہے نا، یہ ہم اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے انا، یہ جو میں نے لمبا کیا یہ کیا کیا میں نے؟ یہ آپ نے حروف مدہ کو لمبا کی ہے، الف کو۔ شاباش، یہ میں نے حروف مدہ کو جو اس کی ذاتی مقدار تھی اس کے مطابق لمبا کیا، لیکن میں نے مد کو نہیں پڑھا، مد کو میں پڑھوں گا جب حمزہ کو ساتھ ملاؤں گا، اب میں حمزہ کو ساتھ ملاتا ہوں تو انا اعطینا،
سمجھ آئی بات کی؟ جی استاد جی. باقیوں کو سمجھ آئی بھائی؟ جہاں زیب ملک بھائی آپ کو سمجھ آئی؟ کلیم اللہ، شفقت؟ جی استاد جی. جی 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 استاد ٹھیک جی. ہے. جی استاد جی. جی عبد الرحمن؟ جی استاد جی. ٹھیک ہے. جی استاد. تو جب ہم وقف کریں گے تو اس لیے یہ فرق بتایا جا رہا ہے، یہ فرق اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ مد متصل میں آپ وقف کریں یا نہ کریں. جیسے یاد ہے نا، اذا جاء، میں نے وقف کیا، حمزہ کو پڑھ کر وقف کیا یا حمزہ کے بغیر وقف کیا؟ اذا جاء، وقف جو کیا میں نے حمزہ کو پڑھ کے کیا نا. حمزہ کو پڑھ کے کیا جی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہاں پر اگر ہم جی وقف استاد. کریں گے پھر بھی مت کریں گے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر بھی مت کریں گے. لیکن یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں انا، اب میں نے یہاں پر بھی حمزہ کو پڑھا ہی نہیں، اس لیے میں نے جو لمبا کیا، یہ جو حروف مدہ تھا، الف مدہ جو آ رہا اس کی وجہ سے میں نے اس کو لمبا کیا. جو مد ہے وہ اس صورت میں پڑھی جائے گی جب ہم آگے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اسی طریقے سے الذی، میں نے اس کو صرف یا مدہ کو پڑھا، لیکن آگے میں جب ملا کر پڑھوں گا اس صورت میں مد ہوگی الذی اطعمہم. ٹھیک ہے. تو یہی فرق آپ کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ مد متصل میں حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے، مد منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہوتا ہے. مد متصل وقف اور وصل دونوں حالتوں میں لمبی کی جاتی ہے. مد منفصل وصلاً تو لمبی کی جاتی ہے، جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں پھر تو اس کو مد کو لمبا کرتے ہیں. وقف جب کرتے ہیں پھر لمبا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا فرق بتا دیا کہ مد متصل کی نشانی موٹی مد ہوتی ہے، مد منفصل کی نشانی جو ہے وہ باریک مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو قرآن مجید سے پتہ لگ جائے گا، کیونکہ میرے پاس جو ہے دونوں مدیں جو ہے وہ فاؤنٹ میں ایک طرح ہی لکھی جاتی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہاں دونوں کو جو ہے وہ ایک طرح ہی لکھ دیا. نمبر 4، مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی آپ کو پتہ تھا نا، مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو پڑھایا تھا میں نے، نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا تھا. جیسے یہاں پر یہ جو نام لکھے ہیں، میں نے جو ہے وہ پی ڈی ایف دوسری نکالی ہے، وہاں پر جو میں نے آپ کو سب پڑھایا تھا میں نے وہاں ایسے لکھا ہوا تھا، یہ ایسے مد واجب، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر مد جائز. مد جائز. ٹھیک ہے بھائی، اس طریقے سے. تو اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر فائدہ مند. مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مد کرنا واجب ہے، اس مد کو چھوڑنا جائز نہیں، اس وجہ سے اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. اور مد جائز کی یہاں پہ آپ کو وجہ بتائی گئی تھی کہ یہ کہ اس مد کو جو ہے اس وقت کریں گے جب دونوں کلموں کو ملا کر جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جب ملا کر جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے تو اس وقت یہ مد نہیں کی جائے گی، اس لیے اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی. آگے. چلیں جی. اس کے بعد ہے اگلی قسم ہے مد لازم. اب یہاں سے آپ کو مد لازم کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مد لازم کی تعریف کیا ہے. کہ اس کے بعد پھر مد لازم کی جو اقسام ہے وہ آگے، یہ جو آپ اوپر جو اپنے جو نام پڑھے تھے، یہ دیکھیں، مد لازم کلم مثقل، مد لازم کلم مخفف، مد لازم حرف مثقل، مد لازم حرف مخفف. یہ جو ہے وہ مد لازم کی جو ہے وہ 4 قسمیں آگے آئیں گی. ٹھیک ہے، یہاں تک 6 تک. تو یہ ابھی آپ مد لازم کی صرف تعریف پڑھ رہے ہیں. مد لازم کی تعریف کیا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد سکون لازم ہو. ٹھیک ہے، سکون لازم ہو، یعنی اب اس لازم کا مطلب بتا رہے ہیں، یعنی ایسا حرف ہو جس کا سکون اصلی ہو کہ وقف کی وجہ سے ساکن نہ ہوا ہو. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، اب اس کے اوپر زبر لگی ہے یا یہ نون ساکن ہے؟ یہاں پر زبر لگی. نون ساکن ہے. نہیں نا، ساکن تو ہم نے کیا ہے، آپ قرآن میں دیکھیں گے اس پر زبر ہے لگی استاد ہوگی. جی. زبر الحمد لگی للہ ہوئی. رب العالمین. آپ نے جی پڑھا نہیں تھا استاد بھائی؟ جمع کا نون ہمیشہ شاہ نواز بھائی، جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور جو ہے وہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. رجلانی، ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح. امراتانی، بابانی، ٹھیک ہے، مؤمنون، اجمعون، ٹھیک ہے، مسلمون. آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے یہ بات. جی استاد جی. تکرار جلدی شروع کر دو بھائی. اچھا جی، سوال آ سکتا ہے امتحان کے اندر. اچھا جی، تو ہم پڑھے تھے کہ اگر رفع مدہ کے بعد سکون لازم ہو، یعنی ایسا حرف ہو جس کا سکون اصلی ہو کہ وقف کی وجہ سے ساکن نہ ہوا ہو، بلکہ وقف اور ملاتے وقت دونوں حالتوں میں ساکن ہی پڑھا جاتا ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے خاصت، آل، آنا، الف لام میم وغیرہ، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. یہ بھائی یہ مثالیں جو ہے نا وہ آگے جو چاروں قسمیں ہیں نا اس کی جو اس میں سے مثالیں دی ہوئی ہیں، تو ہم جو چاروں قسمیں پڑھیں گے میں وہاں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا جی، لازم کہنے کی وجہ، اس مد کا سبب سکون لازم ہوتا ہے، اس لیے اس کو مد لازم کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا حروف مدہ کے بعد سکون لازم ہو، یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا یہ والا؟ جی کہا تھا.
کہا تھا نا، اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، مد لازم کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے اس کو لازم کہنے کی کہ اس مد کا جو سبب ہے وہ سکون لازم ہوتا ہے، اس لیے اس کو علامت کے طور پر ہم مد لازم کہہ دیتے ہیں۔ اب آ جائے مد لازم کی جو اقسام ہے نا، وہ جو چار قسمیں ہیں، وہ جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ آج میرا فاؤنڈ جو تھا نا وہ تو کمپیوٹر میں جو ہے نا وہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ مشکل ہو رہی تھی۔ اچھا جی، مد لازم کلمی مثقل، پہلی چیز کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل، یہ پہلی قسم ہے مد لازم کی، ٹھیک ہے؟ مد ہو، اور مد کون سی ہو؟ لازم، لازم لازم ہو۔ لازم نمبر تین کا لکھا ہوا کلمی، مطلب وہ کلمہ ہو، حرف نہ ہو، وہ کیا ہو؟ حرف ہو، کلمہ کل ہو حرف نہ کلمہ، ہو، کلمہ ہو مطلب لفظ ہو، ٹھیک ہے، حرف نہ ہو۔ مثقل مطلب مشدد ہو، کیا مطلب؟ یعنی ایسا مشدد ہو۔ حرف ہو جس کے اوپر شاد آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں آگے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ کلمے میں اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو، یعنی اس پر شد ہو، جیسے وَلَضَّالِّينَ، اب دیکھیں یہاں پر حروف مدہ آگے، یہاں پر جی حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ مشدد حرف آگے کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا، جی تو اس آ کو گیا، ہم نے اس حرف کو کیا کہا یہاں پر، اس کے نام کے اندر کیا کہا اس کو؟ مشکل، مد مثقل، لازم، مثقل کہا۔ اور یہ کلمہ یا حرف ہے، لفظ ہے یا حرف ہے؟ یہ کلمہ ہے، کلمہ ہے، تو اس کو ہم نے یہاں پر کیا کہا؟ مد لازم کلمی مشکل۔ قلمی، جی، قلمی صرف سچ، صرف کلمی، جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کو میں نام کے آپ کو ایک ایک چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس کو صرف یہ کلمہ ہے، تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمہ قلمی، کلمی، ٹھیک ہے؟ کلمی، اور جو ہے وہ لازم مطلب اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ولضالین، مطلب ایک لام ساکن ہے، دوسرا لام متحرک ہے، تو پہلے جو ساکن تھا اس کا ادغام کر دیا، ایسے ہی ہوا نا؟ جی ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کے بعد جو ساکن تھا، اب آپ اس کو اگر آپ ملا ولضال ایسے کرتے ہیں تو پھر بھی یہ لام ساکن ہی پڑا جاتا ہے، ولضالین ایسے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر بھی وہ ساکن پڑا جاتا کہ نہیں پڑا جاتا؟ پڑھا جاتا تو یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون لازم، ٹھیک ہے؟ یہ مطب یہ یہ سکون ہے، یہ لازمی ہے، اس وجہ سے یہاں پر کیا نام دیا اس کو؟ لازم کا، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ مد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا نام دیا؟ مد کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا نام جو ہے وہ آ گیا کہ مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا نام ہے مد لازم کلمی مخفف، مطلب یہاں پر بھی مد ہوگی، سکون بھی کیا ہوگا؟ لازم سے آپ کو کیا پتہ لگ گیا سکون کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، لازم ہوگا۔ لازم، کلمی سے کیا پتہ لگ گیا؟ کلمہ ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ کلمی سے کیا پتہ لگا آپ کو؟ کلمہ ہوگا، کلمہ قلمہ ہوگا۔ ہوگا، اور مخفف سے کیا پتہ لگا کہ وہ جو ہے وہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ مشدد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک جیسے دیکھیں تعریف کیا ہے، کلمے میں اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو، یعنی وقف اور وصل میں ساکن ہو، ایسا کلمہ قرآن کریم میں ایک ہی ہے جو دو جگہ پر مذکور ہے، وہ ہے آل آنا۔ یہاں پر دیکھیں لام ساکن ہے کہ نہیں؟ آل آنا، لام ساکن ہے نا؟ ہے، لام جی ساکن، اور سر، یہ ملا کر پڑھیں گے آل آنا، اگلے ملا کر لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، یا جو ہے آل پہ اگر مثال طور پر کلمے کے درمیان وقف کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن مثال کے طور پر اگر اس کو آل پڑھے تو یہاں پر ویسے بھی ساکن ہے، اور ملا کر پڑھیں گے پھر بھی جو ہے وہ ساکن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مستقل تو نہیں ہے نا، مشدد تو نہیں ہے نا حرف، نہیں اس وجہ سے نہیں ہم نے سر، کہا کہ مخفف، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہے مد لازم حرفی مثقل، یا حرف آ گیا، ٹھیک ہے؟ مطلب مد بھی کی جائے گی، لازم بھی ہوگی، یعنی سکون کون سا ہوگا؟ لازم ہوگا، لازم، اور اصلی اصلی کلمہ ہوگا، حرف ہوگا؟ حرف ہوگا، حرف ہوگا، حرف ہوگا، مثقل کا مطلب شد ہوگی اس کے ساتھ، شاباش، شاد ہوگی۔ اب دیکھیں، اب آپ سمجھیں کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو، جیسے الف، لام، میم، یہ حرف ہیں یا کلمے ہیں؟ یہ یہ حرف حرف ہے، حروف ہے نا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں، یا پھر اس کو کلمہ مقطعات کہتے ہیں؟ حروف حروف مقطع، حروف مقطعات کہتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ حرف ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر کیا آ گیا؟ مد لازم حرفی مثقل۔ تو دیکھیں یہاں پر لام میم، تو یہ جو لام میں جو میم آ رہا ہے، لام الف اور میم، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ لام جب آپ لام لکھتے ہیں اردو میں، جب لام لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ لام الف اور میم ایسے لکھتے ہیں لام کو؟ جی جی استاد، تو دیکھیں جب لام آپ لکھتے ہیں تو وہ لام کے بعد الف آ گیا، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے لام پر زبر آ گئی، ایسے ہی ہے نا؟ اور اس جی کے بعد میم ساکن آ گیا،
لیکن وہ میم ساکن دوسرے میم کے اندر کیا ہو رہا ہے، مدغم ہو رہا ہے نا. تو یہ جی یہ مثال بنتی ہے کس کی، مد لازم حرفی مثقل کی. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ میم، یہ میم میں تو یا مدہ آ رہی کہ نہیں آ رہی، میم میم یا میم، جب آپ میم لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں، میم یا میم ایسے لکھتے ہیں نا میم کو. جی جی ایسے یس لکھتے سر. ہیں. تو اب بتائیے گا کہ یہ میم، یہ اس کی مثال بن سکتی ہے مد لازم میم حرف مثقل کی. جی لا استاد جی. لام تو ہم نے کہہ دیا بن گئی، لام میم. میم بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، بتائیں گے. جی عبد نہیں بن الرحمان بھائی. سکتا. مین نہیں بن سکتی ہے، مسدد ہے میم. یہ تو عبد الرحمان نے بتا دیا. شفقت کہہ رہے نہیں بن سکتی. شفقت بھائی آپ وجہ بتائیں. استاد جی کیونکہ دو میموں کے درمیان میں یا آ رہی ہے نا، وہ یا ساکن ہے نا، وہ ساکن کو یہ مشد یعنی مدغم نہیں ہو سکتی نا شاباش، دو یہ صحیح میموں کہہ کے رہے ہیں درمیان. عبد الرحمان بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میم آپ لفظ بول رہے ہو میم، تو اس کے بعد تو کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو متحرک ہو، تو اس کی میم تو مدغم ہوئی نہیں، تو وہ جی یہاں پر آئے گی. تو میم کی مثال جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی، مخفف میں آئے گی. ٹھیک ٹھیک سمجھ آئی بات کی عبد الرحمان بھائی. ٹھیک ہے. جی سر. کیونکہ میم لام میم، لام کی جو میم ہے وہ اگلے میم میں جو ہے وہ میم، جو میم کے لیے زیر آ رہی ہے نا، اگلے والے میم کے لیے زیر آ رہی ہے، تو پہلی میم ساکن دوسری میم متحرک، وہاں ادغام ہو گیا. لیکن میم بولتے ہیں اس کے آگے تو کوئی متحرک حرف ہے ہی نہیں، تو اس کا ادغام ہو سکتا ہے اس کی میم کا، نہیں ہو سکتا، تو وہ کس میں داخل ہوگی. وہ مخفف میں ہوگی نا. شاباش. مجھے نہیں لگ رہا کہ باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے. عاصم مبین بھائی. عاصم مبین بھائی سمجھ آ رہی ہے. سر میں بس میں ہوں، ٹھیک ہے بس جی. سگنل پرابلم بھی ہے، کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی کچھ نہیں آ رہی. پھر ٹھیک میں نے ہو گیا. ابھی آن کیا ہے. صحیح ہے. اور حافظ عمر بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی سمجھ آ رہی ہے سبق. جی استاد سمجھ آ رہی ہے. ابھی میرا بھی نیٹ ابھی بحال ہوا ہے، پہلے نیٹ کا مسئلہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے اس کا، رحیم بخش صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آ رہی جی. کیا کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی. اچھا جی. اچھا جی، تو یہ ہوگی مد لازم حرف مثقل. اور اگلی ہے مد لازم حرفی مخفف، یعنی حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، جیسے صاد. یہاں پر جو ہے وہ کیا ساکن ہے، اور دال ساکن ہے. دال کس کے بعد. الف مدہ الف کے بعد، الف مدہ کے شاباش، بعد. الف مدہ کے بعد. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم لکھتے ہیں نا صاد، الف آ گیا، الف سے پہلے صاد پر ہم زبر پڑھ رہے ہیں، سید پڑھ رہے ہیں، صاد پڑھ رہے ہیں، سود پڑھ رہے ہیں. سواد پڑھ رہے ہیں. صاد پڑھ رہے ہیں تو مطلب الف سے پہلے زبر آ رہی، تو یہ الف مدہ بن گیا. آگے والا دال ساکن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سکون ظاہری والا صاد آپ بولیں گے تو وہ سکون لازم ہے. اس طریقے سے قاف. جی. الف مدہ کے بعد کیا فا ساکن آ رہا ہے، فا آ گیا. فا ساکن آ رہا ہے. سمجھ آ رہی بات کیا. جی ٹھیک ہے بھائی. تو یہ مثال ہے. تو جب صاد کو لکھیں گے تو پھر حروف مدہ الف کے بعد دال ساکن ہے. اس طرح قاف میں بھی حروف مدہ الف کے بعد فا ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنتی ہے مثال مد لازم حرفی مخفف کی. حرف ہے، صاد حرف ہے یا کلمہ ہے. حرف ہے. حرف ہے. قاف حرف ہے یا کلمہ ہے. حرف ہے. حرف ہے. ضالین حرف ہے یا کلمہ ہے. کلمہ ہے. کلمہ. آل آنا حرف ہے یا کلمہ ہے. کلمہ. شاباش. آئی سمجھ اب آپ کو، نام سے سمجھ آئی کہ جی مد جی. لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، اور مد لازم حرفی مخفف. آگے سمجھ سب کو. جی جی استاد جی. چل شاباش. اچھا جی، اس کے بعد مقدار بیان کر رہے ہیں کہ ان چاروں مدوں کو 3 الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا. کتنے کے مقدار لمبا کیا جائے گا. 3 الف کے بعد. ٹھیک ہے. الف کی. ہاں، ان چاروں مدوں کو جو ہے وہ 3 الف کے مقدار جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا. یعنی ان میں کیا ہوگی، طول ہوگی، طول. ٹھیک ہے. مد کی ہم نے اقسام پڑھی تھی نا، کون کون سی قسمیں پڑھی تھی مد کی. مد کی کثرت، کثرت، توسط اور طول.
शाबाश। और कसर में एक अलिफ के बराबर था, और तूल में कितना था? 2 अलिफ के बराबर। और तूल में, तवसुत तवस्सुत में में, 2 के बराबर, शाबाश, ठीक है। और और तूल तूल में में 3 3 अलिफ अलिफ के के बराबर। बराबर, ठीक है भाई। अच्छा, हम जो है वो इसमें जो है वो, क्योंकि इन मद्दों के अंदर जो है ना बहुत सारे अक़वाल आते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो तवसुत में दो अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं आप, 2.5 अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं, 4 अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं। और जो क्या नाम है उसका तूल है, उसमें 3 अलिफ के बराबर ही पढ़ सकते हैं, 5 अलिफ के बराबर ही पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बताना होता है कि भाई इससे जो है वो, तूल का मतलब है तवस्सुत से थोड़ा सा लंबा करना, ठीक है। कसर का मतलब है, तवस्सुत का मतलब है कसर से थोड़ा लंबा करना, ठीक है। तो कसर से हमने लंबा किया 3 अलिफ कर दिया, ठीक है, तवस्सुत को। और तवस्सुत से लंबा किया तूल को, और 2 अलिफ कर दिया तवस्सुत को। और तवस्सुत से लंबा किया तूल को, कितने अलिफ कर दिया? 3 अलिफ कर दिया। 3 अलिफ कर दिया। बात समझ में आई आपको? जी सर। जी। तो ये हमने जो है वो मद की जो है 4 किस्में पढ़ ली मद लाजिम की। सबसे पहले हमने मद लाजिम की तारीफ पढ़ी थी। अब ये मिसालों से भी आप समझ सकते हो। खासतिन, देखिए यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है, अलिफ मद्दा के बाद ये स्वाद जो है मुशद्दद है ना, इसमें एक स्वाद साकिन है, दूसरा स्वाद क्या है? मुतहर्रिक है। तो ये खासतिन, ठीक है। तो ये किसकी मिसाल बनेगी? मद लाजिम। मद्दे लाज़िम कलमी मुस्तक़ल की। कोई और बताए? पता नहीं अब्दुल मामन ने सही बताया या नहीं बताया। जी भैया, किसकी मिसाल बनेगी? मद लाजिम की जो 4 किस्में पढ़ी थी उसमें से किसकी, क्या नाम है इसका, इस मिसाल में किस में फिट आ रही है? मद्दे लाजिम कलमी मुशक्कल ही है। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शाबाश। अच्छा, अगली मिसाल है आल आना, ये कौन सी बनेगी? मद्दे लाज़िम कलमी मुख़फ़फ़। कोई और बताएं। कोई और सर जी बताएं। मद्दे लाजमी कलमी मुखफ़्फ़फ। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आगे वाली है अलिफ लाम। अलिफ लाम, यहाँ तक ये किसकी मिसाल बनेगी? मद्दे लाज़िम हर्फ़ी मुस्तक़ल। और कोई और साथी बताएं। हर्फी मुशक्कल, मद्दे लाज़िम हर्फी मुशक्कल। शाबाश, माशाल्लाह। उसके बाद आता है क़ाफ, क़ाद, ये किसकी बन जाएगी? मद्दे लाज़िम हर्फ़ी मुख़फ़फ़। शाबाश, ठीक है। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ, ठीक है जी। तो ये क़ाफ में दाखिल हो जाएगा। चले जी। तो ये आपने जो है वो किस्में पढ़ ली, ठीक है। तो ये जो है वो आपने जो है ये चारों किस्में अच्छे से याद करनी है। मद्दे लाजिम की सबसे पहले पहले हमने मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में फ़र्क पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है वो मद्दे लाजिम की तारीफ पढ़ी। और मद्दे लाजिम में कितनी किस्में पढ़ी हमने? 4 किस्में पढ़ी। 4 किस्में। मैंने दूसरे दूसरे जो इसका जो है ना पीडीएफ, वो उसमें जो जो कलरिंग वाला है उसमें मैंने 4 किस्में बना दी हुई हैं, ठीक है। मद्दे लाजिम के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मद्दे लाजिम की 4 किस्में हैं। ये 4 नाम उसमें लिख दिए हैं, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़्फ़फ। अगर मैं उसका फाउंड ना ख़राब होता तो मैं उसी से आपको पढ़ाता। फाउंड जो है वो पता नहीं अचानक जो है वो ख़राब हो गया सबका। इस वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको दोबारा वापस मिलाते वक्त ना। अभी भी आप देखेंगे तो ऊपर वाला फाउंड थोड़ा सा ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो आज आपने 4 किस्में पढ़ ली हैं। और मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ, ठीक है जी। उसके बाद इंशाल्लाह हम मद की जो दूसरी किस्में हैं इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इंशाल्लाह।